اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ابن ابی الحدید معتزلی سنی، اس کی نگاہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور ان کا مقام۔ اس سے پہلے ہم نے جناب ابن ابی الحدید کے بارے میں، اس کے مذہب کے بارے میں گفتگو کی۔ جب وہ اپنی یہ شرح نہج البلاغہ پر شروع کرتا ہے تو پہلے مقدمے میں جو افضلیات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ حمد اس خدا عادل کی کہ جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کیا، یعنی حضرت علی علیہ السلام اگرچہ افضل ہیں، فاضل ہیں، جبکہ ابو بکر ان سے مفضول ہیں، قدر میں کم تر ہیں، لیکن پہلے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد وہ مقدمہ میں جو شروع کرتا ہے گفتگو، تو تین خلفاء کے مقابلے میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل سنت حضرات میں یہ ایک بحث ہے کہ آیا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل ہیں یا تین خلفاء۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جس نظر کو اختیار کیا ہے وہ ہمارے جو مشائخ اور علماء بغدادی ہیں، گروپ تھے اس وقت، یعنی علماء بغدادی علماء کا گروپ، بصری کوفی مشہور تھے، تو ان کی میں نے نظر کو جو ہے اختیار کیا ہے، اور اس کے مطابق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ ان سب سے افضل ہیں۔ اب کہتے ہیں فضیلت کا کیا معیار ہے؟ آیا فضیلت کے افضل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں وہ سب سے ان کے درجات بلند ہوں گے جنت میں، یا نہیں، بلکہ دنیا میں وہ شخص جس کے فضائل، جس کی صفات، جس کے محاسن سب، جس کی شخصیت سب لوگوں سے بلند اور عرفہ والا ہو، وہ افضل ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میری نظر میں دونوں معیار رکھے جائیں تو ان دونوں معیار کے مطابق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان تین خلفاء سے افضل ہیں۔ اس کے بعد کتاب میرے سامنے ہے، میں نے اس کے جو خلاصہ وغیرہ اکٹھا کیا ہے، تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کر، مقدمہ میں ابھی یہ بات ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ روشن دن میں جو ہے روشنی کو دکھائیں، یا جیسے ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ سورج کو آئینہ دکھانے کی مانند ہے۔ یہ اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 16 پر جو ہے یہ اس کے جو ہے کلام موجود ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں کیا کہوں اس مومن اور اس شخص کے فضائل کے بارے میں کہ جس کے دشمنوں نے اس کی فضیلت کا انکار کیا، اس کے مناقب کا انکار کیا، اس کے فضائل اور اس کی صفات کو چھپاتے رہے لیکن نہ چھپا سکے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ بنو امیہ کی حکومت اس وقت اسلامی سرزمینوں کے شرق و غرب پر مسلط تھی، اور انہوں نے ہر ہیلہ، ہر سختی، ہر بہانہ جو ہے اس کو اختیار کیا مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو روکنے کے لیے۔ انہوں نے ہر سختی کی اور ان کے ہر فضیلت کو چھپایا، اور اس کے مقابلے میں ہر عیب، ہر بدی، ہر برائی کو نعوذ باللہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، یہاں تک کہ ان کے مخالف اہل سنت تو نہیں کہتے مخالف، یعنی جو باقی اصحاب کرام تھے، جتنے مولا علی السلام کے القاب تھے، ان کے جو ہے اوپر فٹ کیے، اور ان کے معائب یا باقیوں کے معائب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ فٹ کیے، اور جو ان کی فضیلت بیان کرتے تھے ان کو دھمکیاں دیتے تھے، نہ فقط دھمکیاں بلکہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا تھا،
حتیٰ قتل کر دیے جاتے تھے۔ اتنا قتل عام ہوا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے والوں کا، یہاں تک کہ ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا بہت بڑا جرم تھا۔ میں یہاں سے ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حجاج ابن یوسف بہت آپ کو پتہ ہے کہ ظالم اور قاتل قسم کا انسان تھا۔ جس جگہ بھی جاتا، جس قبیلے میں جاتا، وہاں وہ تھر تھر کانپتے تھے۔ اور یہ قبیلے میں گیا، وارد ہوا تو جیسے یہ سخت گیر تھا، اس نے ان کو دھمکی دی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنا، ہم بڑا عرب کا با فضیلت قبیلہ ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہاری کیا فضیلت ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، ہم وہ با فضیلت اور بنو امیہ کا وفادار قبیلہ ہیں کہ ہماری بیٹیوں میں کسی بچی عورت کا نام فاطمہ نہیں ہے، ہمارے بچوں میں سے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں ہے، ہمارے مردوں میں سے کسی کا نام علی نہیں ہے، بلکہ ہم ان سے دشمنی کے اس مقام پر ہیں کہ ہم ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ تو اس نے اس قبیلے کا احترام بھی کیا اور اکرام بھی کیا۔ کہتا ہے کہ واقعاً آپ با فضیلت قبیلہ ہیں۔ یہ حالت تھی کہ اس کے باوجود بھی کہ ان لوگوں نے ہر فضیلت کو چھپایا، مثلا جو مشہور ترین اور متفق علیہ یہ القاب حضرت علی ابن ابی طالب السلام کے صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ غنی، یہ کس کے القاب ہیں؟ یہ شیعہ سنی میں موجود ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تیرے علاوہ جو علی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ تو ابھی بیچارے آج قریشی صاحب جیسے علماء کو جو اہل بیت کی وکالت کر رہے ہیں اور اہل سنت ہیں، ان کو جو ہے دلائل دینے پڑتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب بھی صدیق اکبر تھے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور وہ بھی تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ ابن ابی الحدیث کہتا ہے کہ یہ فضائل چھپانا ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں کہ ایک آنکھ تو چھپ سکتی ہے، جتنا انہوں نے چھپانا چاہا اتنا مولا علیہ السلام کے فضائل دنیا میں پھیلتے گئے، کیونکہ یہ ایک ایسی مشک خوشبو کی مانند ہے، جتنا اس کو مٹھی میں چھپاؤ اتنا یہ باہر نکلے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔